اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائی دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی حدیث ہے ریاکاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ شخص ہوگا جو شہید کیا گیا ہوگا. یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کے بارے میں پوچھیں گے جو اس پر کی گئی تھی. وہ اس کا اقرار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس نعمت سے کیا کام لیا؟ عرض کرے گا میں نے آپ کی رضا کے لیے جنگ کی یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں گے، چنانچہ کہا جا چکا. پھر اس کو حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن شریف پڑھا. اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار فرمائیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری رضا کے لیے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا، تو نے علم دین اس لیے سیکھا کہ لوگ عالم کہیں اور قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ قاری کہیں. چنانچہ کہا جا چکا. پھر اس کو بھی حکم سنا دیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تیسرا شخص وہ مالدار ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھرپور دولت دی ہوگی اور ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بتلائیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا جن راستوں میں خرچ کرنا تھا، جن راستوں میں خرچ کرنا تھا اور آپ کو پسند تھا، میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سب ہی میں تیری رضا کے لیے خرچ کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں گے. چنانچہ کہا جا چکا. پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. بھائی و دوستو اور بزرگو، اس حدیث سے معلومات یہی چلتا ہے کہ اگر آپ مالدار ہیں، اگر آپ عالم دین ہیں، اگر آپ بہادر ہیں، آپ جان مال اور وقت کی قربانی اگر دے رہے ہیں تو بھائی دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، اس کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، للہیت پیدا کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے واسطے کرنا ہے.
نہ کہ دنیا والے کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔